کورونا ویکسین کو لے کر کے اس وقت پورے ہندوستان کے اندر ایک خوف بنا ہوا ہے، ایک ڈر پھیلا ہوا ہے، خاص کر ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کورونا ویکسین لگوائی ہے، چاہے وہ کووشیلڈ ہو یا کورونا ویکسین ہو۔ دونوں کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ آئے ہیں، جس میں کچھ لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے، اور زیادہ تر موتیں ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہیں۔ اچانک کھڑا کھڑا بندہ اٹیک آیا، گرا اور مر گیا، ہاسپٹل تک لے جانے کی نوبت نہیں آئی، بیچ میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ کئی کیس گزشتہ 3 یا 4 ہفتوں کے اندر سننے میں آئے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، خبروں کے ذریعے بھی، اور لوگوں کی زبانی۔ ایک ڈر کا ماحول اور ایک خوف کا ماحول پورے ہندوستان کے اندر بنا ہوا ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے یہ ڈوز لیے ہیں، چاہے وہ کووشیلڈ کے ہوں یا پھر کورونا ویکسین ہو۔ ایک ڈر بنا ہوا ہے کہ ہم نے لیا ہے، ہمارا کیا ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے۔ آدمی پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ اس میں گھبرانے والی، پریشان ہونے والی کوئی بھی بات نہیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ہمارا اور آپ کا اول نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمیں موت دے گا۔ اگر اس نے ہماری قسمت میں ہمارا ٹائم ابھی متعین نہیں کیا ہے، اگر ہماری موت ابھی نہیں لکھی ہے، تو 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، آپ 10 ڈوز لے لو، آپ کو موت نہیں آنی۔ اور اگر آپ نے 1 بھی ڈوز نہیں لیا ہے اور آپ بے فکر جی رہے ہیں کہ مجھے ابھی موت نہیں آنی ہے، تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے ڈوز لے لیا ہے، میں نے کووشیلڈ لگوا لی ہے، کورونا ویکسین یوز کر لیا ہے، تینوں ڈوز میں نے لے لیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اٹیک آ جائے۔ یہ اللہ کے اوپر بھروسے کو توڑنا ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کو ڈر اس بات کا ہے کہ کووشیلڈ میں نے لگوائی ہے تو اب کہیں مجھے اٹیک نہ آ جائے، میں مر نہ جاؤں۔ مسلمانوں کا اول عقیدہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ لے لی ہے میں نے تینوں ڈوز، اگر اللہ نے انہی تینوں ڈوز کی وجہ سے میری موت لکھی ہے تو آئے گی، اور اگر نہیں لکھی ہے تو نہیں آئے گی۔ ایک ایمان والے کی انگریز سے، یہودی سے ڈیبیٹ چل رہی تھی، ڈیبیٹ کے دوران وہ یہودی جو ڈیبیٹ کر رہا تھا، تو جو ڈیبیٹ تھی وہ اسی کے اوپر تھی کہ تمہیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہے یا نہیں ہے۔ اب ایمان والے کو تو عقیدہ یہ ہے کہ ہاں بھائی اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، میری زندگی کا مالک اللہ، میری موت کا مالک اللہ، جب تک چاہے گا وہ مجھے زندہ رکھے گا، جب چاہے گا مجھے موت دے دے گا۔ اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ کے اوپر ایمان کی ڈیبیٹ چل رہی تھی۔ یہودی کہتا ہے اگر آپ کو اللہ پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو یہ شیشی کے اندر زہر ہے، آپ پی کر کے دکھاؤ، آپ پی کر کے دکھاؤ۔ اب وہ بندہ بھی اعلیٰ درجے کا ایمان والا تھا، اس نے اٹھائی شیشی اور بھری محفل کے اندر منہ سے لگا لی اور پوری خالی کر دی، اور پوری خالی کرنے کے بعد یوں ہی کھڑا ہوا تھا۔ 5 منٹ کٹے، 10 منٹ کٹے، 15 منٹ کٹے، 20 منٹ کٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کٹ گیا، اس بندے کی باڈی میں کوئی فرق نہیں۔ زہر پی کر، زہر کی پوری بوتل پی کر کے یوں ہی کھڑا رہا 1 گھنٹے تک۔ وہ یہودی حیران و پریشان کہ پوری بوتل خالی کرنے کے بعد بھی اس کی باڈی کے اندر کوئی ہلچل نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ کم سے کم موت نہیں تو کم سے کم گھبراہٹ تو ہونی چاہیے، دل کے اندر کوئی تو حرکت ہونی چاہیے، دل دھڑکنا چاہیے، جو اس کی ہارٹ بیٹ کی ایسی، جو ہارٹ بیٹ جتنی تیز چلتا ہے اس سے زیادہ چلنا چاہیے، گھبراہٹ، بے چینی ہونی چاہیے، پلٹی ہونا چاہیے، کوئی اس کی باڈی کی طرف سے ایکسپریشن نہیں۔ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے، وہ یہودی پریشان، اتنا پریشان کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر اس نے زہر پی لیا اور اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہوا کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ اللہ کے اوپر تھا، زہر کے اوپر نہیں تھا کہ زہر مجھے مار دے گا۔ اس کا بھروسہ یہ تھا کہ اللہ ہی مارنے والا ہے، اگر اللہ نے اس زہر کے ذریعے موت لکھی ہے تو زہر کام کرے گا، اور اگر زہر کے ذریعے موت نہیں لکھی ہے تو زہر بھی کام نہیں کرے گا۔ یہ اعلیٰ درجے ایمان والی بات ہے۔ ہمارا مسلمان گھبرایا ہوا ہے، اور خاص کر وہ گھبرائے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈوز لی ہے، جنہوں نے کورونا ویکسین لی ہے، وہ پریشان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چلتے پھرتے مجھے اٹیک آ جائے۔ اگر آپ نے نہیں لی ہے اور اگر آپ کو پھر بھی اٹیک آ گیا تو پھر دوش کس کے اوپر جائے گا؟ تب بھی تو آپ یہی کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے معاملہ تھا، اللہ نے موت دے دی، چلا گیا بندہ۔
ایسا دنیا کے اندر ہو نہیں رہا ہے. یا کورونا ویکسین سے پہلے ایسی موتیں نہیں ہوئی ہیں. ایسی موتیں کورونا ویکسین سے پہلے بھی ہوئی ہے کہ انسان کھڑا ہوا ہے, کھڑا کھڑا گر پڑا, انتقال کر گیا. کام کر رہا ہے, کام کرتے کرتے گر پڑا, انتقال کر گیا. راستے میں چل رہا ہے, چلتے چلتے گر پڑا, بے ہوش ہوا, ہاسپٹل تک پہنچنے کی نوبت بھی نہیں آئی, انتقال ہو گیا. یہ تو اللہ کی طرف سے معاملات ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قرب قیامت میں ایسی موتیں واقع ہوں گی کہ انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی موت سے مسلمانوں کو, امت کو حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ایسی موت نہ دیجیے کہ مرنے سے پہلے توبہ کا موقع بھی نہ ملے. ایسی موت میسر ہو کہ مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لے, بندہ کلمہ بھی پڑھ لے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے.